بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز من کے متعلق پڑھنے والے ہیں۔ آیا کہ من کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ ناظرین دیکھیں، من کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 من استفہامیہ، نمبر 2 من موصوفہ، نمبر 3 من شرطیہ، نمبر 4 من موصولہ۔ ہر ایک کی ترکیب الگ سے کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم من استفہامیہ کی ترکیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، من استفہامیہ کی ترکیب کے اندر بھی کئی سارے احتمال ہیں، اور اس طرح نہیں کہ جون سا من استفہامیہ آ جائے بس اس کی ترکیب اپنی طرف سے کر دیں گے، نہیں۔ من استفہامیہ کا ما بعد کے لحاظ سے اس کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیں، پہلی ترکیب ہم اس طرح کریں گے، من استفہامیہ کو مبتدا بنائیں گے، لیکن یہ اس وقت بنائیں گے جب من استفہامیہ ہو اور من استفہامیہ کے بعد اسم واقع ہو، اس وقت من استفہامیہ کو مبتدا بنائیں گے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، من ربکما۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے سوال کیا تھا، من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب دیکھیں کون ہے، ہم اسی من کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ من استفہامیہ ہے، کیونکہ من کے اندر سوال موجود ہے۔ کون ہے؟ ربکما، تم دونوں کا رب۔ اب اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ من استفہامیہ ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا، اگر من استفہامیہ ہو اور اس کے بعد اسم واقع ہو تو اس من کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ اب من استفہامیہ یہ ہو گیا، اور دیکھیں گے کہ اس کے بعد اسم بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، رب یہ اسم ہے۔ اسم کی علامات میں سے ہم نے ایک علامت یہ بھی پڑھی تھی کہ اسم مضاف ہوتا ہے، تو رب یہ کما ضمیر کی طرف مضاف بھی ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ رب اسم بھی ہے۔ پہلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ من استفہامیہ ہو تو من استفہامیہ موجود ہے، اور دوسری بات ہم نے پڑھی تھی اس کے بعد اسم واقع ہو، اس من استفہامیہ کے بعد اسم بھی واقع ہے، تو ابھی پڑھا اس من کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ اب من ربکما، اس کی ترکیب اس طرح کریں گے، من مبتدا، رب مضاف، کما ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے سمجھ؟ تو اگر من استفہامیہ کے بعد اسم واقع ہو تو جس طرح اس من کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، اسی طرح اس من کو ہم خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی ترکیب اس طرح کریں گے، من خبر مقدم، رب مضاف، کما ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، ربکما مبتدا مؤخر، من خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کلیئر ہو گیا؟ دونوں ترکیبیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ تیسری ترکیب اس من استفہامیہ کی اس طرح کریں گے، دیکھیں اگر من استفہامیہ ہو اور من استفہامیہ کے بعد فعل لازم آ جائے، پہلے کیا پڑھا تھا؟ اسم واقع ہو، اب اسم نہیں بلکہ فعل لازم آ جائے، تو اس وقت اس من کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، من جاء علی اخیہ، من جاء علی اخیہ۔ اب اس کلمہ کے اندر من استفہامیہ موجود ہے اور جاء فعل لازم ہے، تو اس وجہ سے ابھی پڑھا، اگر من استفہامیہ کے بعد فعل لازم آ جائے تو اس من کو بھی مبتدا بنائیں گے، تو یہ من بھی مبتدا بنے گا۔ ترکیب اس طرح کریں گے، من مبتدا، جاء فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، علی حرف جر، اخی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر جاء کے متعلق ہو جائے گا، جاء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی کس کی؟ من مبتدا کی۔ من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ترکیب بھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اسی من کی چوتھی ترکیب من استفہامیہ کی وہ یہ ہے
کہ من استفہامیہ ہو اور من استفہامیہ کے بعد فعل متعدی آ جائے، فعل لازم نہیں بلکہ فعل متعدی آ جائے، اور اس فعل متعدی کا مفعول بھی مذکور ہو، مفعول بھی مذکور ہو، تو اس من کو بھی ہم مبتدا بنائیں گے، جیسے من فعل ھذا بآلہتنا۔ اب دیکھیں من یہ استفہامیہ ہے اور فعل یہ فعل متعدی ہے اور اس کا مفعول بھی مذکور ہے، تو اب ہم من کو مبتدا بنائیں گے اور فعل ھذا بآلہتنا یہ مکمل جملہ مل کر یہ پھر اس من کی خبر بن جائے گا۔ من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ آگئی سمجھ؟ اب پانچویں ترکیب اسی من کی جو من استفہامیہ ہو، وہ یہ ہے کہ من استفہامیہ ہو اور من استفہامیہ کے بعد فعل متعدی ہو، لیکن اس فعل متعدی کا مفعول مذکور نہ ہو، تو اس وقت اس من کو مفعول بھی مقدم بنائیں گے، جیسے من اکرم الامیر، من اکرم الامیر، امیر نے کس کا اکرام کیا؟ اب من استفہامیہ ہے، اکرم فعل متعدی ہے، الامیر اس کا فاعل ہے، لیکن مفعول اس کا مذکور نہیں ہے، تو اس من کو ہم مفعول بھی مقدم بنائیں گے۔ ترکیب اس طرح کریں گے، من مفعول بھی مقدم، اکرم فعل، الامیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ آگے سمجھ آپ کو؟ دیکھیں من کی اقسام میں سے دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی من موصولہ۔ من موصولہ کی ترکیب تو بالکل آسان ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ۔ اب من فی السماوات، فی السماوات کے شروع میں جو من ہے یہ من موصولہ ہے، تو اب من موصولہ آگے ما بعد مکمل میل ملا کر یہ اس کا صلہ بن جائے گا۔ اس کی ترکیب تو بالکل آسان ہے، سمجھ آ گئی؟ نمبر 3 من شرطیہ، اس کی ترکیب بھی بالکل آسان ہی ہے، جیسے من یعمل سوءا یجز بہ۔ اب شروع کے اندر جو من ہے یہ من شرطیہ ہے، من شرطیہ، اور ما بعد اس کی کیا بن جائے گی؟ مکمل جملہ مل ملا کر شرط بنا دیں گے، اور اگلا جملہ پھر مل ملا کر جزا بنا دیں گے، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کی ترکیب بھی بالکل آسان ہی ہے۔ نمبر 4 ہم نے پڑھا تھا من موصوفہ، اس کی ترکیب بھی بالکل آسان ہی ہے، جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول۔ اب من یقول، یقول سے پہلے جو من آ رہا ہے یہ من موصوفہ ہے، اس کی ترکیب بھی بالکل آسان ہے، من موصوفہ۔ اب یقولو آگے جو اس کا مطلب ما بعد ہے من کا، اس مل ملا کر سارا یہ اس کی صفت بن جائے گی، موصوف صفت پھر جو بنانا ہوگا وہ بنا دیں گے مقبل ما بعد کے لحاظ سے۔ تو معلوم یہ ہوا من استفہامیہ کی ترکیب کے اندر کچھ احتمالات ہیں، اور اس کی ترکیب وہ بھی آسان ہی ہے لیکن کچھ احتمالات ہیں، لیکن من موصوفہ، من شرطیہ، من موصولہ، اس کی ترکیب بالکل آسان ہی ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنے ہی۔ اگر ہمارا سبق اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کے مزید آنے والے اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں۔ آپ کی جتنی دوست احباب پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔